کے کئی پہلو ہیں، کئی گوشے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک پہلو، آپ کی عظمت کا ایک گوشہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اپنی یادداشت کو، اپنی تاریخ کو، اپنے مطالعہ کو 1400 سال ذرا پیچھے لے جائیں، اس دور کا تصور کریں جس دور میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، تو وہ دور تھا۔ اس دور کے اندر اس معاشرے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، ایک دوسرے کا ادب نہیں تھا، ایک دوسرے کا احترام نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑائی کرتے تو وہ لڑائی سال تک چلتی رہتی، اور دونوں گروہوں کے کئی افراد قتل ہو جاتے، مگر وہ لڑائی، ان کا وہ جھگڑا، ان کا وہ شرارت تب بھی ختم نہ ہوتی۔ تو اس دور میں اللہ رب العزت نے، اور اس عرب معاشرے میں خصوصاً یہ کام عرب میں زیادہ ہوتا تھا، اس عرب معاشرے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور بھیج کر اس معاشرے کی اور ان لوگوں کی تشریح یہ کی اللہ رب العزت نے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور مسلمانوں کو اور اہل عرب کو، اہل مسلم کو، اہل اسلام کو اللہ نے یہ پیغام اور میسج دیا، یہ حکم دیا کہ لوگوں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ باری تعالیٰ کون سی نعمت کس وقت تم نے ہم پر کی؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میں اللہ نے تمہارے اوپر وہ نعمت کی، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ایک دوسرے سے عداوت اور بغض رکھتے تھے، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تعلق ختم کیا کرتے تھے، میں اللہ نے اپنی نعمت تمہارے اندر بھیج کر پھر کیا کیا؟ اس نعمت نے آ کر فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس میری نعمت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا، پھر تم آپس میں بھائی بن گئے، آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں تعلق پھر مضبوط کرنے لگے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ بن گئے، بازو بن گئے، پھر ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے لگے۔ میں اللہ نے تمہارے اوپر وہ نعمت کی، تم اس نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت بے شک مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن، تم ایک دوسرے سے محبت، پیار اور الفت کرنے لگے۔ یہ ہے وہ نعمت، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر آئے جب معاشرہ بگڑا ہوا تھا، جب معاشرہ ظلمت میں، جب معاشرہ تاریکی میں، جب معاشرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس معاشرے کو اس ظلم سے، اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لگا دیا، نور کے راستے پر لگا دیا، ان کو پھر آپس میں اور اسلام کا ایسا عظیم رہنما انہیں بنا دیا، انہیں لیڈر بنا دیا۔ پھر وہی صحابہ کرام، کوئی کہاں جا کر اسلام کی شمع جلانے لگا، کوئی کہاں جا کر اسلام کے پروانے ہو کر، اسلام کے دیوانے ہو کر، اسلام کے مستانے ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر کوئی سرزمین ہندوستان میں پہنچا، کوئی عرب میں پہنچا، کوئی عجم میں پہنچا، کوئی مغرب میں پہنچا، کوئی کس علاقے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی پرورش کی، ان کو اس راہ پہ لگایا کہ وہ پھر اسلام کے راہبر اور لیڈر اور رہنما بن کر نکلے، اور کئی علاقوں کو پھر حضور کی صحبت اور تربیت کی وجہ سے انہوں نے فتح کیا، اور کئی علاقوں کو اسلام کی سرزمین میں ڈالا۔ حضرت محترم، یہ وہ دور تھا جس دور میں میرے اور آپ کے نبی ہے، اس دور میں بیٹیوں کی، بہنوں کی کوئی عزت نہ تھی، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔
زندہ قبروں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک عربی آیا، دہیا کلبی اس کا نام بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے۔ وہ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کہ تو نے کون سا گناہ کیا؟ وہ کہنے لگا، میں قبیلے کا سردار تھا، میں قبیلے کا وڈیرا تھا، جاگیردار تھا، بڑا تھا، سربراہ تھا۔ تو ہمارے قبیلے کا رواج تھا اور رسم تھی کہ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ہم زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہم بیٹی کو آر سمجھتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے ہماری بیٹی دلہن بن کر کسی اور کے گھر میں نہ جائے، ہمیں شرم آتی تھی، ہم آر محسوس کرتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں قبیلے کا سربراہ تھا، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے سربراہ ہونے کے ناطے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، کیا اب بھی مجھے میرا اللہ معاف کر دے گا؟ حضرت محترم، وہ شخص عرض کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں علاقے کا، میں قبیلے کا سربراہ تھا، تجارت کی غرض سے میں 3-4 سال باہر کسی اور ملک چلا گیا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ جب میں واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اپنا، اندر سے بیٹی کی، بچی کی آواز آتی ہے اور وہ دروازہ کھولتی ہے، میرے پاؤں ٹانگیں پکڑنے لگ جاتی ہے، مجھ سے الفت، مجھ سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، انس سے، شفقت سے پیش آتی ہے، مجھے بابا کہہ کر پکارتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچی کس کی ہے، یہ کون سی ہے بچی؟ تو میری بیوی ڈر کر بولنے نہ لگی، تو میں سمجھ گیا میری بیوی تو حاملہ تھی، یہ ہماری ہی بیٹی ہے، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، پھر میں نے قبر کھودنے کا سامان، کدال وغیرہ ہاتھ میں لیا، اپنے بازو پر رکھا، کاندھے پر رکھا اور اپنی بچی کو انگلی سے پکڑ کر میں جنگل میں، ویرانے میں لے گیا۔ وہ بیٹی عرض کرتی ہے، بابا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو میں اتنا بے ترس تھا، مجھے ترس ہی نہیں آیا، مجھے رحم ہی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے قبر کھودی، پھر اس کو وہاں دھکا دے کر دفن کر دیا۔ میری بیٹی روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی کہ بابا مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ اور وہ عرض کرتی تھی کہ وہ رحمت للعالمین نبی کب آئے گا، جب مخلوق اس رحمت للعالمین نبی کی وجہ سے پگھل جائیں گے، ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ کیونکہ حضور کی آمد کا چرچا عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتب میں پہلے ہو چکا تھا، آپ کا چرچا اتنا عام ہو چکا تھا اور لوگوں کو وقت آپ کا معلوم تھا کہ قریب ہے وہ وقت کہ حضور تشریف لے آنے والے ہیں۔ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر رو رو کر چلاتا ہے، چیختا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو اتنا بدکار ہوں، اتنا گناہگار ہوں کہ 70 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا، کیا اب بھی میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضرت محترم، یہ وہ دور تھا جس دور میں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، جس دور میں لوگ بغیر کسی تربیت کے رہتے تھے، لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی، ظلمت کی، تاریکی کے دور میں جی رہے تھے۔ اسی دور میں جب بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، میرے اور آپ کے نبی نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو 2 بیٹیاں عطا کرے گا، وہ بندہ اپنی ان 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو 2 بیٹیوں کو کہا، میری ایک بیٹی ہے، کیا ایک بیٹی والا بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اگر اللہ نے کسی کو ایک بیٹی بھی دی ہے تو اس کے باپ والدین اس بیٹی کی صحیح طرح سے تعلیم اور تربیت کریں، پھر اچھی طرح سے اسے گھر سے رخصت کر کے بھیجیں، اللہ اس کو بھی جنت عطا کر دے گا، اللہ اس کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ جو معاشرہ بگڑا ہوا تھا، جس معاشرے کو کوئی سمجھ نہیں تھی، اسی معاشرے کے لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ پھر وہی صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں بیٹیاں عطا کر تاکہ ہم ان کی کفالت کر کے جنت کو حاصل کر سکیں، جنت کو حاصل کر سکیں۔ حضرت محترم، یہ وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں بہنوں کی کوئی عزت نہیں تھی،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ شفقت کر کے، بہنوں کے ساتھ پیار کر کے، بہنوں کو عزت دے کے معاشرے کو یہ سکھایا کہ یہ ہے بہنوں کا رشتہ، یہ ہے بہنوں کا مقام اور بہنوں کی عظمت۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر، تو آپ کی پرورش کے لیے، آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے لے گئی۔ تو وہیں آپ کی ایک رضعی بہن تھی حضرت شیمہ۔ حضرت شیمہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی تھی، وہ جب بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو حضرت شیمہ کی رخصتی ہوگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک قبیلے میں ان کا نکاح کروا دے، ان کی رخصتی کر دی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو وہاں مدینے جا کر کفار کے مختلف قبیلوں کے ساتھ جہاد ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہی۔ تو غزوہ حنین آتا ہے، جنگ جس قبیلے کے ساتھ ہوئی، حضرت شیمہ اسی قبیلے کے اندر رہتے تھے۔ تو غزوہ حنین میں کفار کے کافی سارے لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا، اور قید کر کے اپنے قبیلے، اپنے گھر لے آئے، انہیں قید و بند کر دیا۔ پھر ہوتا یوں تھا، اور اب بھی ہوتا ہے، جنگ کے دوران جب دونوں قبیلوں کے یا دو ملکوں کے قیدی ہوں تو اب اپنے تبادلہ کیا جاتا ہے۔ اگر تبادلے کے لیے کوئی قیدی نہ ہو تو پھر فدیہ دے کر، پیسے دے کر اپنے قیدی چھڑوائے جاتے ہیں۔ تو اس جنگ میں بھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے والے لوگ سارے اہل علاقہ سے پیسے اکٹھے کرنے لگے تاکہ اپنے بندے چھڑوا سکے، اپنے قیدی چھڑوا سکے۔ حضرت شیمہ کے جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ پوچھتی ہیں یہ کس لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں نے، اسلام والوں نے، حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے کچھ فوجی نوجوان، کچھ قبیلے کے جوانوں کو قید کر لیا، ہم نے فدیہ دے کر انہیں چھڑوانا ہے، اس لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں جن جن کے پیسے آپ نے لیے ہیں ان کو پیسے واپس کر دیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، بغیر پیسوں کے آپ کے فوجی، آپ کے قیدی چھڑوا دیں۔ دوستو، حضرت شیمہ اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ چل پڑی، مدینہ پہنچی تو آگے سے صحابہ اکرام کھڑے تھے، حضور کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جب انہوں نے روکا اس قبیلے کو تو قبیلے کے آگے حضرت شیمہ تھی۔ حضرت شیمہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے جانے دیں۔ تو صحابہ اکرام نے دروازہ کھول دیا کہ یہ حضور کی بہن ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے، جب اپنی بہن کو دیکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے، اپنی مسجد سے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آگے چل کر اپنی بہن کا استقبال کیا، انہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لے آئے اور سامنے بٹھایا اور پوچھتے ہیں شیمہ بہن کس لیے آئی ہو، کیوں آئی ہو، کیا کام ہے؟ حضرت شیمہ عرض کرنے لگتی ہیں یا رسول اللہ، میدان جنگ کے اندر ہمارے قبیلے کے جوانوں کو تمہارے فوجیوں نے، تمہارے سپاہیوں نے، صحابہ اکرام نے قید کر لیا، میں وہ چھڑوانے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیمہ بہن تو خود نہ آتی، مجھے پیغام بھجوا دیتی، کوئی قاصد بھیج دیتی، میں تیری لاج رکھتا، تیرے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ لہذا اب تو آئی ہے اور دیکھ جو تیرے قبیلے کے نوجوان ہیں، فوجی ہیں، ان کو پہچان کر قید سے نکال لے۔ تو حضرت شیمہ کے قبیلے کے جتنے بھی نوجوان تھے انہوں نے قید سے نکال لیا۔ پھر جب جانے لگتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہن کو ایسے نہیں جانے دیتے، بہن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن ایک بھیڑ بکروں کا ریوڑ حضور نبی اکرم نے اپنی بہن کو گفٹ دیا، تحفہ دیا۔ پھر ان کی دیکھ بھال، ان کو چرانے کے لیے ایک غلام حضور نے ساتھ دیا کہ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ اور پھر جب وہ قبیلے سے چلی گئی حضرت شیمہ، پھر حضور نے صحابہ اکرام کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے اے میرے صحابہ، آج تک میں نے جو بھی کام کیا ہے تم سے مشورہ کیا، تم سے مشورہ کیا ہے، آج ایک کام میں نے بغیر تمہارے مشورے کے کیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ کیا اس لیے ہے کہ میری بہن میرے دروازے پر چل کر آئی تھی، میں نے بہن کی عزت کی، ان کا ادب اور احترام کیا، تاکہ معاشرے والوں کو، تاکہ اس قبیلے والوں کو
کو، ان لوگوں کو جو اندھیرے میں جی رہے ہیں، جو ظلمت میں تاریکی میں جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے جن کے دل میں، جن کے اندر بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہے، بہنوں کا کوئی ادب نہیں ہے صحابہ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بہنیں وہ ہوتی ہیں، ان کا بھی کوئی مقام ہے، ان کی کوئی عزت ہے، ان کا کوئی ادب اور احترام ہے۔ میں نے اس لیے بہن کا ادب اور احترام کیا تاکہ لوگ تربیت حاصل کریں، تاکہ لوگ سیکھیں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں آئے، وہ معاشرہ ظلمت میں، تاریکی میں، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو رہنے کا، ان لوگوں کو سہنے کا، ان لوگوں کو کھانے پینے کا طریقہ، ان سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس معاشرے کے اندر رحمت بن کر۔ یوں قرآن گویا ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اے میرے محبوب اگر آپ دل کے بڑے سخت ہوتے تو یہ جو لوگ آج آپ کے پاس دیوانے ہو کر پھرتے ہیں تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، دور بھاگتے، آپ کے قریب ہی کوئی نہیں آتا۔ تو یہی دل کی نرمی تھی، دل کی رحمت تھی، تب لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتے تھے، حضور کے پاس آس پاس آتے تھے۔ 30 سال تک حضور نے اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دین دی۔ ان 30 سالوں میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے چند ایام پہلے حج کیا تو اس حج کے اندر مسلمانوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ 1,40,000 کے قریب حضور کے ساتھ صحابہ اکرام نے حج کیا، اور یہ تو وہ تعداد تھی جو حضور کے ساتھ تھی حج میں، اور کچھ ان میں سے عورتیں بھی تھیں جو گھروں میں تھیں، کچھ بچے بھی تھے جو گھروں میں تھے، اور کچھ پیچھے لوگ بھی رہتے تھے۔ یعنی حضور کی زبان کا، حضور کی رحمت کا یہ عالم تھا اتنا کہ اتنے سارے لوگ اسلام کے اندر آ گئے، اسلام قبول کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسلمانوں کے ساتھ رحمت سے نہیں پیش آتے تھے، یا فقط انسانوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کیا کرتے تھے، پرندوں کے ساتھ بھی شفقت کیا کرتے تھے، حیوانوں کے ساتھ بھی۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات، اللہ نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، یا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے تو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے، عالمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات آتی ہیں میں نے ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو ایک کافر آیا، مشرک آیا، حضور کی تلوار درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، اس نے تلوار اٹھائی اور حضور کو جگایا، اور جگا کر کہنے لگا کہ اب بتا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے آقا نے بڑی اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ڈرے نہیں، سہمے نہیں، خوف نہیں آیا حضور کو، حضور نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میرا اللہ مجھے آپ سے بچائے گا۔ جب اللہ کا نام حضور نے زبان سے لیا وہ کافر ڈر کر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، حضور نے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھا کر اسے کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ شخص پھر حضور سے رحم کی اپیل کرنے لگ گیا، تو حضور نے پھر اسے بھی جان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کہ جا میں تجھے معاف کر دیا۔ کس کو نہیں پتا جب میرے آقا نے شروع میں اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو کتنی تکلیفیں حضور کو برداشت کرنا پڑا۔ جب طائف آقا تبلیغ کے لیے گئے تو طائف والوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لوگ بیان کر دیا۔ پھر اتنا ظلم آگے جب بڑھا تو 3 سال تک ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں حضور کو قید و بند کیا، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ وہاں لین دین قیدی کے ساتھ تجارت، مال، سارا کچھ بیکاٹ کروا دیا، سوشل بیکاٹ کروا دیا۔ پھر جب ظلم اتنا آگے بڑھا حضور کو مکہ چھوڑ کر اللہ نے مدینہ جانے کی ہدایت حکم دیا کہ اے میرے حبیب اب یہ لوگ تجھے جان سے مارنے پر تلے ہیں، اب یہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جا۔ تو میرے آقا مدینہ چلے گئے۔ پھر جب اسلام کو اللہ رب العزت نے پاور دی، طاقت دی، 8 سال بعد جب مکہ فتح
پھر وہی مکہ والے وہ ڈر کر کانپنے لگے کہ ہم جو ظلم کیا کرتے تھے، ہم جو حضور پر پہاڑ توڑا کرتے تھے، آج وہ وقت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قتل کر ڈالیں گے، ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے۔ مگر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی فرمایا کہ آج کے دن جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، یا جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کنڈی لگا دے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے یا بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے۔ اس دن بھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں تھے، طاقت میں تھے، جب صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تھا، بدلہ لے سکتے تھے، مگر چونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں رحمت بن کر آیا ہوں، لوگوں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھڑے سننے کے لیے، ان کی تکلیفیں خود اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمت کرنے کا سبق دیا، درس دیا کہ اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے لین دین کے دشمنوں کو، کاروبار میں دشمنوں کو معاف کر دیا کریں، اپنے زبان کو، اپنے دل کو، اپنے لوگوں کے لیے رحم پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ جو لوگوں کو زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ تکلیف نہ دے، صحیح طرح سے مسلمان ہی وہ ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو حاضر محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، ہم حضور کی سیرت پر چلیں، حضور کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں، دیکھیں حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ نے اپنی زندگی میں کون کون سے عمل کیے تاکہ پھر ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں اور حضور کے طریقے کے مطابق، حضور کے کیے ہوئے کاموں کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں اور گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی، ہماری زبانوں کو بھی، ہمارے ہاتھوں کو بھی لوگوں پر شفقت کرنے والا، لوگوں پر رحم کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ